السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کے اندر بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور سوالات بھی کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس آج بھی ایک سوال آیا ہے میرے ایک اسٹوڈنٹ چاند بلالی کا، اس نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اگر کسی شخص کی بہت سی نمازیں قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے، کیسے اس کو ادا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ قضا اور ادا کسے کہتے ہیں۔ ادا اسے کہتے ہیں اس نماز کو جس کو آپ اس کے وقت کے اندر پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز کا وقت 4 بجے شروع ہو رہا ہے اور 6 بجے ختم ہو رہا ہے، تو 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان میں اگر آپ عصر کی نماز کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی ادا نماز کہلائے گی، اور اگر 6 بجے کے بعد آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی یہ قضا نماز ہو جائے گی۔ تو یہ قضا اور ادا میں فرق ہے۔ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں وہ بھی 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ہمیں یاد ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہم نے کل نماز نہیں پڑھی کسی وقت کی، یا پرسوں نہیں پڑھی، ایک ہفتے کے اندر ہماری کچھ نمازیں 2-4 نمازیں جو بھی قضا ہو گئیں، تو آپ کو اسی طریقے سے نیت کر کے اور اس کو ادا کر لینا ہے کہ فلاں دن کے فلاں وقت کی نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر تاریخ یاد نہیں ہے، دن یاد نہیں ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں میری جو نماز قضا ہوئی تھی اس میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ پہلی پڑھنے کے بعد جب آپ دوسری پڑھیں تو اس میں بھی آپ کہیں کہ میں پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، چونکہ پہلی نماز پڑھنے کے بعد جو دوسری نماز تھی وہ بھی پہلے نمبر پر آ گئی تھی۔ یہ تو وہ طریقہ ہے جب آپ کو یاد ہو کہ ہم میری اتنے دنوں کی نماز قضا ہوئی ہے۔ اور اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں جو ہمیں بالکل بھی یاد نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے کہ 1 مہینے کی قضا ہوئی ہے یا 2 مہینے کی یا 1 سال کی یا 2 سال کی، تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو اس صورت میں آپ یہ کریں کہ آپ کہیں پر اکیلے میں بیٹھیں اور آپ اس چیز کو سوچیں، غور و فکر کریں کہ میری کتنے دنوں کی نماز قضا ہوئی ہوگی، اور آپ کا دل جس طرف بھی گواہی دے دے، مثال کے طور پر 1 سال کی طرف گواہی دے دے یا 2 سال یا 3 سال، جتنے سال کی بھی گواہی دے دے، بالغ ہونے سے لے کر کے آپ کے موجودہ عمر تک، کہ بالغ ہونے کے بعد سے آپ کی اب تک کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہے، تو آپ کا دل جس طرف بھی گواہی دے دے، آپ اتنے دنوں کو اپنی ڈائری کے اندر، اپنی کاپی کے اندر نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے آپ ان قضا نمازوں کو ادا کریں۔ اب ان قضا نمازوں کو جنہیں قضائے عمری کہا جاتا ہے، ان کو ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ایک ہی دن کسی بھی وقت میں جو نماز کا وقت ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں قضا نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ مکروہ اوقات کیا کیا ہیں؟ وہ 3 وقت ہیں۔ طلوع آفتاب سے لے کر کے اس کے 20 منٹ تک آپ قضا نماز یا کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے زوال کے وقت میں جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے اس وقت میں، اور اسی طریقے سے غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کے وقت میں، ان 3 وقتوں کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں قضا نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو قضائے عمری کے ادا کرنے کے جو 2 طریقے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک ہی وقت میں کئی سارے وقتوں کی نماز پڑھ لیں، کئی دنوں کی نماز پڑھ لیں، لیکن آپ جتنے دنوں کو بھی آپ نماز پڑھتے جائیں اس کو آپ ڈائری کے اندر نوٹ کرتے جائیں کہ میں نے اتنے دن کی نماز پڑھ لی ہے اور اتنے دن کی اور باقی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی ہر نماز کے وقت میں، مثال کے طور پر فجر کی نماز میں آپ نماز پڑھنے گئے تو آپ فجر کی نماز کی جو عمر قضا ہے اس کی نیت کر کے اس کو پڑھ لیں۔ ظہر میں جائیں تو آپ ظہر کی پڑھ لیں، عصر میں جائیں عصر کی پڑھ لیں، مغرب میں جائیں تو مغرب کی پڑھ لیں، اسی طرح عشاء میں جائیں تو عشاء کی پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ روزانہ کی 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے۔ اگر آپ کی مثال کے طور پر 1 سال کی نماز قضا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ ڈیلی ایک نماز ایک وقت میں پڑھتے جائیں گے تو آپ کے 1 سال کے اندر پوری نماز آپ کی جو بھی قضا تھی وہ ادا ہو جائے گی اور آپ کے ذمے سے وہ نماز ساقط ہو جائے گی۔ یہ طریقہ جو بتایا گیا ہے کہ 5 وقتوں میں آپ 5 وقت کی قضا نماز کو ادا کر لیں، قضاء عمری کی، تو یہ سب سے آسان اور بہتر طریقہ ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، آپ کو یادداشت رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کی آسانی سے پورے سال کی نماز یا جتنے دنوں کی بھی آپ کی نماز قضا ہوئی ہے وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اب آخری بات کہ قضاء عمری کی نیت کیسے کریں، تو اس کی نیت اس طریقے سے کریں۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میری سب سے پہلی جو نماز قضا ہوئی ہے بالغ ہونے کے بعد سے، وہ نماز میں
پڑھنے جا رہا ہوں سب سے پہلی نماز۔ اور اس طریقے سے آپ یہ نیت کر کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ دوسرے دن بھی جائیں تو اس دن بھی آپ اسی طریقے سے نیت کریں کہ میری جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے میں اس نماز کو ادا کرنے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ جب آپ نے پہلی نماز جو آپ کی قضا تھی اس کو ادا کر لی تو جو دوسرے نمبر پر جو قضا نماز تھی وہ آپ کی پہلے نمبر پر آ گئی۔ اس طریقے سے آپ کو زیادہ دھیان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور پہلی نماز کہہ کر بھی آپ پوری نماز کو ادا کر سکتے ہیں اور آپ آسان طریقے سے بالکل قضائے عمری کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے قضائے عمری کے ادا کرنے کا۔ اگر آپ اس طریقے سے ادا کریں گے تو آپ بہت آسانی سے آپ کئی سالوں کی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اور آپ کو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا اور آسانی کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا، کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوال کو ڈال دیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔